میں آپ کو اس حوالے میں لے چلتا ہوں آئے متی کی انجیل 4 باب میں 2 سے 11 آیت. میں پڑھوں گا نہیں, ٹائم بچاتے ہیں, لیکن میں آپ کو اس کے پوائنٹس بتاتا ہوں جب یسوع مسیح کے روزے کی بات آ جاتی ہے. چلیں آج کھل کے بات کر لیتے ہیں, شاید یہ کسی کو شوق کر دے, لیکن اوپنلی آنسر دیتا ہوں. اب 4 چیزیں میں مینشن کرتا ہوں جی, کم از کم اس حوالہ کے ریگارڈنگ ایویڈنسز ہیں اسی حوالہ کے اندر کہ یسوع نے پانی کے ساتھ روزہ رکھا. مائی گاڈ, اب آپ شوق ہو گئے ہوں. اب میں چاہتا ہوں کہ اس حوالے کو اگر آپ پڑھ لیں گے تو دھیان سے, اور خدا کرو آپ کی مدد کرے سمجھنے کی. تو لکھا ہوا ہے, ہم نے فاسٹنگ کی ڈیفینیشن پڑھ لی ہے پہلے, فاسٹنگ ہوتی کیا اور تھرسٹ کیا ہوتی ہے. تو وہاں پر صاف لکھا ہوا ہے 40 دن اور 40 رات فاقہ کر کے, فاسٹنگ کر کے, یعنی آبسٹیننس آف فوڈ کر کے. پھر یہاں پر ڈیفینیشن کے اکارڈنگلی کیا ہوئی کہ فاسٹ کیا گیا ہے, فوڈ چھوڑی گئی ہے, ناٹ واٹر. دوسرا لاجک دینے لگا ہوں اسی ورس کے اندر, he was afterward and hungered, آخر کو اس کو بھوک لگی نہ کہ پیاس. it is very clearly written, اپنی طرف سے نہیں بات کر رہا, لکھا ہوا ہے یہاں پر. اچھا, آپ 3 دن کا روزہ رکھ کے دیکھ لیجئے گا, کبھی بھی 3 دن کا رکھیے گا بغیر پانی اور بغیر روٹی کے. تیسرے دن کے بعد جب آپ روزہ کھولنے لگیں گے نا, مجھے بتائیے گا کہ آپ کھانا پہلے کھائیں گے کہ پانی پہلے پیئیں گے. ڈیفینیٹلی اوبویسلی آپ پہلے اپنا زبان تار کریں گے, آپ پانی پیئیں گے. میں نے ابھی صرف 3 دن کی بات کی, میں نے 40 کی بات نہیں کی. سو پیپل آف گاڈ, کچھ باتیں لاجیکلی یہاں پر بائبل میں لکھی ہوئی ہیں. اگر آپ آنکھیں بند کر کے اسکرپچر کو پڑھ کے اوپر سے گزرنے کی کوشش کریں گے, آپ کی اپنی مرضی ہے. پر یہاں پر نمبر 2 میں نے آپ کو لاجک دے دیا ہوا. آپ ویری شارٹ ٹائم کے لیے پانی کے بغیر رہ سکتے ہیں, اور کھانے کے بغیر جتنا مرضی آپ ٹائم گزار. اور جس جگہ پر جیسس کرائسٹ فاسٹنگ کر رہے ہیں, اور جا کر اب ریسرچ آپ نے کرنی ہے کن دنوں میں کی, وہ ہاٹ اور جو ہے وہ سخت قسم کی جگہ ہے جہاں پر جیسس کرائسٹ نے فاسٹنگ کی ہے, سخت قسم کی اور گرم جگہ. اب یہاں سے بڑا ہی کلیئر ایویڈنٹلی ملتا ہے کہ جیسس کرائسٹ پانی کے ساتھ فاسٹنگ کیا. آپ اس کو مائنڈ کرتے ہیں کریں, لیکن میری بائبل میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اگر اسے بھوک لگے. جب وہ فاقہ کر چکا, فاقے کی ڈیفینیشن میں کھانا چھوڑنا, آپ اپنی ڈیفینیشنز کو سیدھا کیجئے, چیک کیجئے. سنیں دھیان سے, آپ کو یاد ہے مرکز کی انجیل 8 باب میں یسوع مسیح نے 4000 کو جب فیڈ کیا تھا روٹیاں اور مچھلیاں دے کر, تو وہاں پر لکھا ہوا ہے, کھولنے پڑھیں اس کو, اگر میں ان کو بھوکا گھر کو رک سکتا ہوں. یسوع نے یہ نہیں کہا پیاسا, یسوع نے کہا بھوکا. اور پھر جب سرو بھی کیا گیا تو روٹیاں اور مچھلیاں کی گئی, ناٹ پانی. سو یہ جس جگہ پر تھے, پانی کی سٹریمز, ندیاں ان کے پاس تھی, اور پانی کی ان کے پاس 3 دن کے بعد بھی. کتنے دن سے تھے یہ, دوسری آیت میں پڑھیں ذرا. مجھے اس بھیڑ پر ترس آتا ہے کیونکہ یہ 3 دن سے برابر میرے ساتھ ہی رہی ہے, اور ان کے پاس کچھ کھانے کو نہیں. اٹس مین they were carrying their bottles اور مشکیں جس میں پانی تھا, اور یا ان کے پاس سٹریمز تھیں. ہسٹورینز لکھتے ہیں کہ جس علاقے میں سے یہ گزر رہے تھے وہاں پر سٹریمز تھی, پانی کے چشمے تھے. اور نہ بھی ہوں, چلے ہسٹری میں نہ بھی جائیں, آرکیولوجی میں نہ بھی جائیں, پر ان کے پاس ان کی مشکیں تھی, پانی تھا, وہ انتظام کے ساتھ نکلے ہوئے تھے. سو وہ بھوک تو کاٹے تھے پر پیاس نہیں. تو جب جیسس کرائسٹ بھی فیڈ کرنے کی بات آئی تو یسوع نے انہیں روٹیاں اور مچھلیاں دی, پانی نہیں. تیسرے نمبر پر میرا لاجک ہے, میرا بلکہ کوشچن ہے, شیطان جب آکر کو اسے آزمانے لگا تو اس کو آزمانے کے لیے اس نے پانی سے کیوں نہیں اس کو آزمایا؟ آخر کو اسے یہ کیوں نہیں, پیاس کیوں نہیں لگی؟ سیٹن, میں نے پہلے بھی بولا تھا, سیٹن اپنا ٹائم کیوں ضائع کرے گا اس چیز پر جس چیز پر وہ ٹیمپٹ ہو ہی نہیں سکتا. آ کر میں نے کہا تھا کہ اس نے کہا ان پتھروں سے کیا روٹیاں بنا دے. تو اسے پتہ ہے کہ یسوع ایکچولی اب کس نیڈ میں یسوع کی باڈی ہے. سیٹن کو پتا تھا کہ یسوع کی باڈی کی نیڈ اب اس ٹائم کیا ہے, ناٹ پانی بٹ فوڈ. اور اس نے کہا روٹی بنا لے. تو دس واز اے تھرڈ ایویڈنس کہ جیسس کرائسٹ واز ناٹ تھرسٹی, ہی واز ہنگری. ناؤ وہ اب بھوکے تھے, ان کو بھوک لگی ہوئی تھی. اور سنیں, روزے کی ایک اور ڈیفینیشن بھی جو اس ورس کے مطابق اٹھائی جاتی ہے, وہ اٹھائی جاتی ہے جب آپ کی بھوک بند ہو اور پھر سٹارٹ ہو. اسے ڈیفینیشن میں ایسے بولا جاتا ہے, جس دن آپ کی بھوک بند ہو وہاں سے آپ کا فاسٹ شروع ہوتا ہے,
اور جب آپ کی بھوک دوبارہ واپس آئے تو تب آپ کا فاسٹ جو ہے وہ آپ کے کھولنے کا ٹائم آ گیا. آخر کو اسے بھوک لگی. یہ تھوڑا میڈیکل ہے, اس کے اوپر آپ کی باڈی, آپ کے میٹابولزم پر ڈیپینڈ کرتا ہے. باڈی ٹو باڈی میٹر کرے گا اور میٹابولزم ٹو میٹابولزم ڈیپینڈ کرے گا. کسی کو 7 دن بعد بھوک واپس آ سکتی ہے, کسی کو 10 دن بعد, کسی کو 21 دن بعد, کسی کو 40 دن بعد, کسی کو جیسے ہم نے جزو باب اللہ کا پڑھا وہ 52 دن بعد اس بندے کی بھوک واپس آئی. تو اٹ ڈیپینڈز. آخر کو اسے بھوک لگی یعنی نیچرلی اس کے اندر واپس آ گئی, خدا نے نہیں لگوائی. بھائی اس کو 39ویں دن کیوں نہیں بھوک لگی, اس کو 41ویں دن کیوں نہیں بھوک لگی؟ دیز آر مائی کوسچنز. اس پر غور کریں, ان پر توجہ دیں. سننے والے بھی یوٹیوب پر بھی سن رہے ہیں. پیپل آف گاڈ ٹرائی ٹو ریڈ دا ورڈ آف گاڈ ود لاجکس. کوسچنز کیا کریں خدا کے روح کے ساتھ, اور خدا آپ کو ان اسکرپچرز پر آپ کی آنکھیں کھولے گا. آخر کو اسے بھوک لگی. اٹ مینز فاسٹنگ کی جو ڈیفینیشن خادموں نے یہ کی ہے کہ جس دن آپ کی بھوک بند ہو کر, اور جس دن آپ کی یہ بریکٹ شروع ہے, یہاں سے روزہ شروع ہو جائے گا آپ کا, اور جس دن آپ کی بھوک شروع ہوگی دوبارہ واپس آئے گی, ریسٹور ہو جائے گی, یہ آپ کی فاسٹنگ کے کھولنے کا ٹائم, یہ روزہ ہے آپ. اور میں نے بولا چوتھے دن فاسٹنگ باڈی سے غائب ہو جاتی ہے. خدا مجھے فضل دے اپنی آمد سے پہلے تو میں دوبارہ فاسٹنگ میں 40 ڈیز کی جاؤں یا اس سے بھی زیادہ, تو میں کر کے دکھاؤں پریکٹیکلی. ان کو خاص طور پر کوئی میرے اوپر آ کر بلکہ آبزرورز بیٹھیں, میرے کمرے کے باہر بیٹھیں تاکہ آبزرو کر سکیں. اور بہت سارے خادموں نے, ایک ڈاکٹر تھے غالباً ٹینر نام تھا ان کا, انہوں نے فاسٹنگ ایسے کی تھی. وہ میڈیکل ڈاکٹر بھی تھے اور وہ خادم بھی تھے. انہوں نے یہ 3 دفعہ 3 سال لگاتار انہوں نے بہت سارے لوگوں کو ان کے چیلنج کو شیم کیا تھا. انہوں نے کہا جی یسوع والا روزہ کوئی بھی نہیں رکھ سکتا. انہوں نے شیم کیا تھا, انہوں نے کہا کہ یہ رکھا جا سکتا ہے. اور ان کے باہر ان کے دعا والے کمرے کے ان کے سارے ارد گرد ان کے جو تھے آبزرو کرنے کے لیے لوگ بٹھائے گئے تھے, یہ کرتا کیا.